پہلی بات جو آتی ہے قبلہ یہ حدیث ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مولا نے فرمایا جو حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہاں سے قاعدہ بنایا؟ کیا معیار ہے؟ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدیث کو کنارے کر دیں۔ بھائی وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والے ہیں، ان کا سراپا وحیانی ہے۔ ذرا خود کا سراپا دیکھو، نجس عقل ناقص، وہ عقل کل ہیں۔ بھائی عقل کل کی باتوں کو عقل ناقص، بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں مثال دیتا چلوں، ظاہر سی بات ہے اب میں اگر کسی بحث کو چھیڑ رہا ہوں تو میں کوشش کروں گا کہ اسے کلوز کروں۔ مثال کے طور پہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ جدید دور جو چل رہا ہے، یہ بھی دیکھیں اطاعت میرا موضوع ہے، اور اطاعت کا ایک سب سے بڑا حصہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو فالو کرنا ہے۔ اس دور میں اطاعت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات و احادیث کو فالو کرنا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم الناس ما فی کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارے کلام کی چاشنی کیا ہے، ہمارے کلام میں کیا علم ہے، تو لوگ ہماری پیروی کریں، لوگوں کو کلام معصوم سے آشنا کروائیں۔ لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض کلامنا، تم میں سے کوئی فقیہ نہیں بن سکتا جب تک ہمارے کلام سے متمسک نہ ہو، جب تک ہمارے کلام کو نہ سیکھے، ہمارے کلام کو نہ پڑھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، حدیثیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، اچھا میں اگر اسی قرآن مجید کی آیت کا اگلا والا حصہ پڑھ دوں تو اسے بیان کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کے بعد والا جملہ بڑا جالب و زبردست ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تم جھگڑا کر لو تو اسے رسول اور اللہ کے سامنے پیش کرو۔ بھئی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑو، کہو مولا یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں انکار نہیں کرتا مولا سمجھ میں نہیں آ رہی، مولا کچھ کیجئے، کسی ذریعے، کسی عالم کے ذریعے سے، کسی ذاکر کے ذریعے سے، کسی مؤمن کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچوا دیجئے، ہماری سمجھ میں آ جائے۔